نے زندگی میں کبھی کسی کی بددعا، نہ بیوی کی بددعا، نہ پڑوسی کی بددعا، نہ مسلمان کی بددعا، نہ کافر کی بددعا. بددعا سے ڈرتے رہو. ہاں لیکن بددعا کب اثر نہیں کرتی پتہ ہے؟ جب بددعا دینے والا غلط ہو، پھر اس کی بددعا کا کوئی اثر نہیں ہو. آپ حق پر ہیں پھر بددعا اثر نہیں کرے گی، لیکن آپ کی غلطی ہے بددعا آپ کو تباہ کر دے گی. کبھی بددعا نہیں لینا، کسی کی بددعا نہیں لینا. حضور غوث پاک کی جوانی کی شروعات تھی، بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں زیر تعلیم تھے. آپ فرماتے ہیں، دیکھیے یہاں سے آپ کو دعا اور بددعا کا معاملہ سمجھ میں آئے گا. کسی کی بددعا مت لینا، ہو سکے تو جانور کی بھی بددعا مت لینا، کسی کی بددعا نہ لینا. آج کل کے یہ نوجوان لڑکے جوانی کے نشے میں کچھ لڑکیوں سے دوستی کرتے ہیں، افیئر کے نام پہ، محبت کے نام پہ، پھر ان کے جسموں سے کھیلتے ہیں، پھر ان کی آبرو سے کھیلتے ہیں، ان کے ساتھ شادی کے وعدے کرتے ہیں، پھر انہیں چھوڑ دیتے ہیں یوز کر کے. ایسے جیسے بھورا کسی پھول کا رس چوس کر کے دوبارہ اس کی طرف رخ نہیں کرتا، تتلیاں کسی پھول سے کھلواڑ کر کے اس کے حسن سے اس طرف رخ نہیں کرتی. جوانی میں تو کر دیا، لیکن ان کے دلوں سے جو بددعائیں نکلتی ہے نا، پھر وہ تمہیں کہیں کا نہیں رکھتی. اس کو زندگی کی خوشیاں کبھی نہیں مل سکتی جس کے پیچھے کسی کی حق بددعا. بددعا اگر حق ہے تو آپ کبھی سکون کی سانس نہ لے سکیں گے. یہ سالن میں نمک زیادہ ہونے پر، یہ میکے سے لیٹ آنے پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو عورتوں کو طلاق دیتے ہو نا غرور اور گھمنڈ میں، جب وہ کروٹیں بدلتی ہے طلاق کے بعد، اس کی ہر کروٹ تمہارے لیے بددعا بن جاتی ہے. میں نے بے قصور عورتوں کو طلاق دینے والوں کو گھر گھر بھیک مانگتے دیکھا ہے. اسی مالیگاؤں کے اندر گھر گھر بھیک مانگ. لوگ جوانی کے نشے میں کچھ بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر کوئی سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری پہ ظلم کرے گی، اللہ اس کو بھی ظلم کا بدلہ دے گا. ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ پہ ظلم کرے گا، اللہ اس پہاڑ کو پگھال دے گا. اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے. کیوں؟ یہ کائنات سجائی اللہ نے، کائنات بنائی اللہ نے. کائنات میں آپ کسی پہ بھی ظلم کرتے ہو، اذیت اللہ کو ہوتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے. اللہ کی مخلوق ہے، تم کسی پہ بھی ظلم کرو گے اذیت اللہ کو پہنچتی ہے. اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا، نہ وہ ظلم کرتا ہے اور نہ وہ ظلم کو پسند کرتا ہے، نہ وہ ظالموں کو پسند کرتا ہے. حضور غوث پاک مدرسے میں تھے. مدرسے میں جب آپ پڑھ رہے تھے تو آپ خود فرماتے ہیں، ایک بزرگ آئے ہوئے تھے بغداد میں، ان کا بڑا چرچا تھا، لوگ ان کو قطب صاحب کہتے تھے، قطب صاحب کہتے تھے. میرے دل میں خیال ہے کہ چل کر کے ان سے دعائیں لینی چاہیے. دیکھو، دعائیں کروانی نہیں چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ دعائیں لینا چاہیے، دعائیں لینا چاہیے ان سے چل کے. میں نے اپنے دو دوستوں کو کہا کہ چلو چل کر، وہ بزرگ آئے قطب صاحب، وہ ہوا میں اڑتے تھے، ہوا میں مصلی بچھا کر نماز پڑھتے تھے، بڑا چرچا تھا ان کا. کہ چلو چل کر کے ان سے دعائیں لیتے. تو دو دوست تو ساتھ ہو گئے. ایک دوست نے کہا راستے میں چلتے چلتے کہ میں ان سے ایسا سوال کروں گا کہ وہ میرے سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے. دوسرے نے کہا میں بھی کچھ پوچھ لوں گا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جن کو ہم شیخ عبد القادر جیلانی جن کا نام ہے اور ہم غوث پاک کہتے ہیں، ہمارے بڑے پیر صاحب، ولیوں کے سردار، ولیوں کے سلطان. کائنات ولایت میں ایسا ولی نہیں گزرا. کائنات ولایت میں ایسا ولی نہ پشت زمین نے دیکھا، نہ چشم فلک نے دیکھا، جو مقام اللہ نے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کو عطا فرمایا. جب دونوں دوستوں نے، ایک نے کہہ دیا کہ ایسے پوچھوں گا کہ وہ جواب نہیں دے پائیں گے، دوسرے نے کہا ہم بھی کچھ پوچھ لیں گے. غوث پاک کہتے ہیں اپنی حیثیت کیا ہے؟ دیکھو ترقی پانے والوں کی فکر، ان کی سوچ، اپنی حیثیت کیا ہے کہ ہم ان سے کچھ پوچھیں، ان کا امتحان لیں. ہم تو دعا لیں گے. امتحان لینے والوں تم امتحان لینا، ہم تو دعا لیں گے. پتا چلا اللہ والوں کا امتحان نہ لیا کرو، ان سے دعا لیا. جو امتحان لے گا وہ تباہ ہوگا. آج بھی کچھ لوگ بڑے بے باک ہیں، ولیوں کا وہ امتحان لیتے ہیں. کچھ تو اتنے بد زبان ہیں کہ توہین کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں. پھر قدرت کی لاٹھی دیکھو، تباہی بربادی ان کا مقدر ہوتی. ان کے پاس سب ہو سکتا ہے، سکون نہیں ہو سکتی، خوشی نہیں ہو سکتی. پہنچے جب ان کے پاس وہ واقعی قطب تھے، تینوں پہنچے. جب تینوں پہنچے تو اس قطب صاحب نے کہا، اس سے مخاطب ہو کر جس نے کہا تھا ایسے پوچھوں گا کہ جواب نہیں دے پائیں گے. بڑا گھمنڈ تھا اس کو علم پر، اس کے علم پر اس کو بڑا گھمنڈ تھا. وہ اللہ والے کے پاس ایسا سوال کرنے جا کہ وہ جواب نہ دے سکے.
गौस पाक फरमाते हैं कि वो कुतुब साहब ने कहा, अच्छा तुम मुझसे ऐसा सवाल करने निकले थे कि मैं तुम्हें जवाब ना दे सकूं? सुन, तेरा सवाल भी जानता हूं और उसका जवाब भी जानता हूं। सवाल करने से पहले कहा कि तूने रास्ते में ये कहा ना कि ऐसे सवाल पूछूंगा कि जवाब ना दे सके। मैं तेरा सवाल भी, तू ये सवाल करना चाहता, ये तेरा, उसके पूछने से पहले का ये तेरा सवाल है और ये उसका जवाब है। सवाल भी बता दिया, जवाब भी अब तो वो कांपने लगा कि मामला तो दूसरा हो गया था। फिर फरमाया, सुन, तूने मेरी बेअदबी की, नाकदरी की, तेरे लिए बद्दुआ है कि जब तू मरेगा तो काफिर होके मरेगा। दी बद्दुआ, बद्दुआ दी, मरेगा तो काफिर होके मरेगा। दूसरे का तू भी पूछना चाहता था ना, ये तेरा सवाल, ये तेरा भी जवाब, लेकिन तू उससे कम बेअदब है तू, तो तेरे लिए बद्दुआ ये है कि तू मरेगा तो दुनियादार होकर के मरेगा। और गौस पाक के लिए कहा, मेरे मुर्शिद के लिए, कि अब्दुल कादिर शहजादे, तूने मेरा अदब किया, तेरे लिए दुआ है कि अल्लाह तुझ पर एक दिन ऐसा लाएगा कि इसी बगदाद में जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठकर तुम कहोगे, कदमी हाजी अला रकबत कुल्ले वली किल्ला, कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, सारे वली तेरे लिए अपनी गर्दन को झुका देंगे। दुआ दी, दुआ दी। अब क्या हुआ सुनिए, तीनों आलिम बने, तीनों आलिम बने, दुआ पाने वाला भी आलिम बना, बद्दुआ लेने वाला भी आलिम बना। बद्दुआ जिसको लगी लगी, बद्दुआ तो सबको लगती है अगर वो हक है तो। किसी साहिबे दिल का दिल नहीं तोड़ना। मैं आपको ये वसीयत करता हूं, वसीयत के काबिल नहीं, वसीयत करता हूं, वसीयत समझो, नसीहत समझो, इसको जिंदगी की आखिरी सांस तक के गांठ बांध लो, पल्लो बांध लो, अपने दिल के निया खाने में जगा दो। करोड़ों का नुकसान बर्दाश्त करना मगर किसी की बद्दुआ नहीं लेना। बड़े से बड़ा नुकसान उठा लेना, किसी की बद्दुआ नहीं लेना। जिंदगी में दुआ लेना सीखो, बद्दुआ कभी मत लेना, इसलिए कि बद्दुआएं विलायत के मकाम से भी नीचे गिरा देती है। अगर किसी को बद्दुआ लग जाए तो उसकी विलायत भी छीन ली जाती है, और अगर किसी को दुआ लग जाए तो वो मैखाने से निकल के, शराब खाने से निकलकर जो है वो मकाम विलायत पर फाइज हो जाता है। शराबियों को दुआ ने वली बना दिया, वलियों को बद्दुआओं ने जो है वो नीचे गिरा दिया। ईमान भी खतरे में पड़ गया। इसलिए जिंदगी में कभी किसी की बद्दुआ, ना बीवी की बद्दुआ, ना पड़ोसी की बद्दुआ, ना मुसलमान की बद्दुआ, ना काफिर की बद्दुआ, बद्दुआ से डरते रहो। हाँ, लेकिन बद्दुआ कब असर नहीं करती पता है? जब बद्दुआ देने वाला गलत हो, फिर उसकी बद्दुआ का कोई असर नहीं हो। आप हक पर हैं, फिर बद्दुआ असर नहीं करेगी, लेकिन आपकी गलती है, बद्दुआ आपको तबाह कर देगी। कभी बद्दुआ नहीं लेना, किसी की बद्दुआ नहीं लेना। अल्लाह अकबर। अर्ज कर रहा था, तीनों आलिम बन गए। अब सुनिए हाल, जब तीनों आलिम बने तो तीनों का बड़ा मकाम हुआ। जिसको बद्दुआ दी थी कि तू काफिर होके मरेगा, वो इतना बड़ा आलिम बना, इतना बड़ा मुनाजिर बना, मुनाजिर आजम, मुनाजिर बना वक्त का बड़ा। और जब मुनाजिर बना तो वो ईसाइयों से, उस दौर में ईसाइयों से मुनाजरे होते थे, सारे बड़े बड़े पादरियों को उसने जेर कर दिया मुनाजरे में। हुकूमत को नाज था, बगदाद की हुकूमत को, कि मदरसा निजामिया से फारिग होने वाला फुला इतना बड़ा मुनाजिर है, तो उसको रोम तक भेजा गया। रोम की सरजमीन पर उसको मुसलमानों की तरफ से मुनासिर बना के भेजा गया, ताकि इस्लाम की हकानियत को बयान करे। अल्लाह की पनाह चाहते हैं अल्लाह वालों का दिल दुखाने से, अल्लाह की पनाह चाहते बददुआओं से, अल्लाह की पनाह चाहते ज़वाल नेमत से, अल्लाह की पनाह चाहते ज़वाल ईमान से। मुनाजिर बनकर मुनाजरे कर रहा था इस्लाम की हकानियत पर, हत्ता कि रोम की सरजमीन तक गया। जब रोम की सरजमीन तक गया, एक ईसाई पादरी से मुनाजरा करने के लिए हुकूमत ने भेजा, वक्त के बादशाह ने भेजा। वहां पादरी से मुनाजरा करने क्या गया, उसकी लड़की पे दिल आ गया, उसकी लड़की पे दिल आ गया, और उस पादरी से कहने लगा कि हम इससे निकाह करना चाहते हैं। तो पादरी ने कहा, अब उसको तो मौका मिल गया। पादरी ने कहा, अगर इससे निकाह करना है तो तुम्हें ईसाई बनना पड़ेगा। वो ईसाई बन गया, ईसाई बन गया, यानी मुर्तद हो गया, काफिर हो गया, और उसी हालत में वो मरा। तो वो बुजुर्ग की बद्दुआ ने असर किया कि नहीं किया? फिर दूसरा, वो भी आलिम बने, वो इतने बड़े आलिम बने कि बादशाह के वजीर बन गए। आलिम होकर दुनियादार हो गए ना, वजीर बने, तो उसी दुनियादारी में उनका इंतकाल हुआ। देखो दोनों पर असर किया। और मेरे मुर्शिद गौस पाक पर दुआ ने कैसा असर किया। एक वक्त आया कि आपने फरमाया कि मेरा ये कदम और वली की गर्दन पे सब वलियों ने गर्दन झुका दी। इस पर कभी गुफ्तगू की कि गर्दन झुकाने का मामला क्या था, तो ये दुआ का असर।
اس کے بعد آپ پھر دیکھیں ہندوستان میں ایک بزرگ ہیں، ہندوستان میں ایک بزرگ ہے جن کی عمر تقریباً 700 سال سے زیادہ ہوئی۔ ہندوستان میں ایک بزرگ ہے جن کی عمر کتنی ہوئی؟ 700 سے زیادہ، 700 سال سے زیادہ۔ ان کا مزار بھٹنڈا میں ہے، بھٹنڈا پنجاب میں۔ میں نے 2 بار حاضری دی ہے۔ بھٹنڈا پنجاب میں ان کا مزار ہے اور ان کا نام ہے بابا رتن ہندی۔ عمر 700 سال کی کیوں ہوئی؟ کسی کی دعا لی۔ دعا کیا لی؟ وہ تھے بڑے تاجر ہندوستان کے، دھیان دینا، دیکھو دعا کہاں پہنچاتی۔ ہندوستان کے بہت بڑے تاجر تھے بابا رتن ہندی۔ وہ تجارت کے لیے ملک عرب گئے، اور جب ملک عرب گئے تو وہ جنگل سے گزر رہے تھے۔ جنگل سے گزرتے ہوئے انہوں نے ایک ننھا سا معصوم شہزادہ دیکھا، ایک ننھا سا معصوم شہزادہ دیکھا، اور وہ ننھا سا معصوم شہزادہ اپنے ہاتھ میں عصا لے کر بکریوں کو چرا رہا تھا، اور بارش ہو چکی تھی اور نالا بیچ میں تھا۔ اب وہ نالا جو بیچ میں تھا تو وہ ننھے سے معصوم سے شہزادے نے پورا جنگل جس کے حسن سے چمک رہا تھا، وہ ننھا سا معصوم چہرہ اتنا خوبصورت تھا، ایسا لگتا تھا جیسے چاند زمین پہ اتر آیا ہو، جیسے سورج زمین پہ اتر آیا ہو۔ اس کی منموہنی صورت ایسی حسین و جمیل تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ جنگل کے ریگزار اس سے حسن کی خیرات مانگ کر کے چمک رہے ہوں، بلکہ اس نے ایسا چمکا دیا تھا ان ریگزاروں کو کہ اللہ اکبر، انا شمس کی دھوم مچ گئی تھی ان ذرات کے اندر۔ اللہ اکبر۔ رتن ہندی جو ہندوستان کے تاجر تھے، انہوں نے دیکھا کہ بارش ہو چکی ہے، کیچڑ ہے، نالے سے پانی زور سے بہ رہا ہے، اور بکریاں چھلانگ لگا کر اس پار چلی گئی ہے، اور اپنے اس ننھے سے رائی کا انتظار کر رہی ہے۔ حیرت ہوئی رتن ہندی کو کہ بکریاں جس رائی کی منتظر ہو، آخر وہ رائی کس قدر شان والا ہے۔ پیشانی پر تو لکھا نہیں ہوتا، خوبصورت سا معصوم سا چہرہ ہے، عمر ہوگی 5 سال یا تقریباً 5.5 سال، اس سے زیادہ کی عمر نہیں تھی اس رائی کی۔ اللہ اکبر۔ رتن ہندی نے دیکھا بچہ، رتن ہندی نے دیکھا ننھا سا بچہ۔ رتن ہندی کو کیا پتا تھا کہ کون کیا ہے، کس کی پیشانی پہ کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا۔ ننھے سے اس معصوم شہزادے سے کہا، آپ کی بکریاں ہیں؟ جی میری بکریاں ہیں۔ آپ پار جانا چاہتے ہیں؟ جی پار جانا چاہتا ہوں، میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ تو اس ننھے سے معصوم شہزادے نے کہا کیوں نہیں۔ رتن ہندی نے اس شہزادے کو، ننھے سے معصوم کو کندھے پہ بٹھایا، اور یہ پرواہ نہیں کی کہ میرا کیا ہوگا، بلکہ اس ننھے سے شہزادے کو کندھے پہ بٹھا کر نالا پار کرا دیا، بکریوں تک پہنچایا اس رائی کو۔ اس ننھے سے معصوم رائی نے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کے کہا اللہ اکبر۔ میں یہاں رائی بمانا چرواہ نہیں کہہ رہا ہوں، کلکم رائی کے معنی میں جو بکری کی نگرانی کر رہا تھا وہ معصوم شہزادہ، اس معنی میں رائی کہہ رہا، اس کا خیال کرنا۔ ننھے سے شہزادے کو کندھے پہ بٹھایا اور بٹھا کر کے نالا پار کرایا۔ ننھے سے شہزادے نے ہاتھ اٹھایا اور دعا دی، اللہ تیری عمر دراز کرے، اللہ تیری عمر دراز کرے، اللہ تیری عمر دراز کرے۔ 7 مرتبہ اس نے دعا دی، وہ 7 مرتبہ دعا کی برکت تھی کہ اللہ نے رتن ہندی کو 700 سال کی عمر عطا کی۔ اب آپ یہ مجھ سے پوچھنا تو چاہیں گے کہ آخر وہ ننھا معصوم کون تھا جس کی دعا میں اتنی تاثیر تھی کہ 7 بار کہنے پہ 700 سال کی عمر بڑھ گئی؟ تو وہ ننھا معصوم کوئی اور نہیں تھا، وہی آمنہ کا لال عبداللہ کا لخت جگرم، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کی ذات، حضور سید العالمین کی ذات تھی۔ حالانکہ حضور کا بچپنا تھا۔ اب بات آ گئی ہے حضرت رتن ہندی کی، تو کوئی مناظرے، مجادلے اور مباہلے کا عنوان کھولے بغیر صرف اپنے بزرگوں کی تحقیق پر اعتماد کرتے ہوئے بحیثیت محقق نہیں بلکہ بحیثیت حضور کی مدحت کی اہمیت سے یہ بات پڑھ دوں کہ جب حضور علیہ السلام، اب بچپنا حضور کا تھا، رتن ہندی نے پہچانا نہیں کہ کون ہے۔ پھر جب چاند کے ٹکڑے ہوئے تو ہندوستان کے اندر یہ گوگا ہوا کہ کسی نے چاند کے ٹکڑے کیے، وہ اللہ کا نبی ہے۔ اس وقت تو حضور علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، تب دوبارہ رتن ہندی پھر گئے
پتا چلا کہ ایک نبی ہے جو مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے ہیں اور انہوں نے چاند کے ٹکڑے کیے ہیں، انہوں نے سورج کو پلٹایا ہے، تو رتن ہندی وہاں پر جا کر کے بیٹھے حضور کا چہرہ دیکھا، لیکن وہ بچپنے کی معصوم صورت، یہ عالم شباب پہچان نہ سکے رتن ہندی۔ حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھے اور پوچھا کہ آپ کا نام محمد ہے، ابن عبداللہ ہے، آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ وہ کہا کہ آپ نے جو نبوت کا اعلان کیا اس کی دلیل معجزات تو دکھے ہیں، لیکن کوئی اور معجزہ بتا دے۔ مسکرا کے فرمایا اس سے پہلے کے سفر میں آئے تھے، ایک ننھے سے معصوم کو نالا پار کرایا تھا، اس نے 7 مرتبہ آپ کو دعا دی تھی۔ کہا ہاں ہاں وہ حسین چہرے والا بچہ اب تک میری نگاہوں میں پھرتا ہے۔ کہا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ وہی محمد ہوں۔ اس وقت تو دعا دی تھی، اس وقت 7 کھجوریں ہاتھ میں دے دی۔ اس وقت تو دعا دیکھو، اس وقت بھی 7 بار دعا دی تھی، اس وقت 7 کھجوریں دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی دعا سے، تو دیکھو یہ دعا نے، حالانکہ 700 سال کی عمر کس کی ہوتی ہے، لیکن کسی کی دعا نے عمر بڑھائی کہ نہیں بڑھائی۔ آئیے اب اختتام کو پہنچتے ہوئے 2 باتیں کر لیتے ہیں اور بات ختم کرتے ہیں۔ دعا وہ دلاتی ہے کبھی کبھی جو مقدر میں نہیں ہوتا۔ بہت خاص بات سن لیں آپ، دعا وہ چیزیں آپ کو دلا دیتی اللہ سے جو مقدر میں نہیں ہوتا۔ آپ کہیں گے ایسا کیونکہ ہاں حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ دعائیں تقدیر بدل دیتی، دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی، دعاؤں سے، اسی لیے دعا لیتے رہو۔ اور کمزوروں کی، مفلسوں کی، مفلوق الحال لوگوں کی، گرے پڑے لوگوں کی، مظلوموں کی دعا لو، اور ماں باپ کی تو خاص دو، اس لیے کہ دعا اور بد دعا کے معاملے میں اس سے بڑا مقام، انبیاء کی دعا کے بعد سب سے بڑا مقام اگر کسی کی دعا کہے تو ماں باپ کی دعا۔